جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر اللہ کے حکم سے کی، انہوں نے بعد میں یہ دعا مانگی تھی کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ اے اللہ اب مجھے حج سکھا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سیکھنے کے محتاج ہیں، ہاں وہ اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، تو میں اور آپ بھی سیکھنے کے محتاج ہیں۔ عمرے کا سیکھنا اس لیے لازمی ہے کہ حج کی ویسے تو 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ ان میں سے آپ لوگ اکثر کون سا حج کرتے ہیں؟ حج تمتع۔ ایک چیز میں ابھی بتا دوں کہ ابھی جو میں بتاؤں گا آپ کو تو میں ذرا تیز بولوں گا چوتھے گیئر پر، اس کی وجہ یہ کہ وقت کم ہے، اور یہ جو سیشن ہے اس میں ہمارا زیادہ فوکس ہے انتظامی امور پر، مناسک بھی ہم بتا رہے ہیں۔ عید کے بعد ایک اور سیشن آپ کا ہونا ہے انشاءاللہ، اس کی جگہ اور تاریخ وہ آپ کو رمضان کے آخر میں بتائی جائے گی، آپ کے پاک حج ایپ کے اندر بھی آئے گا، موبائل میں میسج بھی آئے گا کہ وہ کس دن ہے اور کس جگہ پر ہے۔ اس میں انشاءاللہ فوکس ہمارا زیادہ وہ مناسک پر ہوگا، تو اس لیے آج میں اس کو مختصر رکھوں گا اور ذرا تھوڑا سا تیز بولوں گا۔ یہ جو پریزنٹیشن ابھی آپ دیکھیں گے یہ بھی حج تمتع کے لحاظ سے ہی ہے۔ حج تمتع میں ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کی فلائٹ جدہ ہے وہ یہاں سے احرام پہن کر جاتے ہیں، جا کر عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کر کے احرام ختم ہو جاتا ہے، پھر عام کپڑوں میں آ جاتے ہیں، حج کے دنوں میں دوبارہ احرام پہنتے ہیں۔ جو لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو یہ آپ کو پہلے بتا دیا گیا کہ وہ لوگ یہاں سے احرام پہن کر نہیں جاتے، وہ عام کپڑوں میں جائیں گے اور وہاں پہنچنے کے بعد 8 دن مدینہ منورہ میں مکمل کریں گے۔ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئیں گے تو میقات آپ کو دکھا دیا گیا تھا، وہاں وہ احرام پہنتے ہیں اور آ کر وہ عمرہ کرتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو اس لحاظ سے بتاتا ہوں کہ آپ کی فلائٹ ہے جدہ کی، تو ہمارے وہ حجاج جن کی جدہ کی فلائٹ ہے انہوں نے احرام یہیں کراچی سے ہی پہننا ہے۔ انشاءاللہ یہ ابھی ختم ہوگا تو پریکٹیکلی میں آپ کو احرام پہننے کا طریقہ بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ، جو بڑی اسکرین پر آپ دیکھ سکیں گے کہ احرام پہننا کیسے ہوتا ہے۔ آپ نے عمرے میں 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں۔ عمرے کا پہلا فرض ہے احرام اور دوسرا فرض ہے بیت اللہ کا طواف۔ عمرے کا پہلا واجب ہے صفا مروہ کی سعی کرنا اور دوسرا واجب ہے بال کٹوانا، جس کو حلق یا قصر کہتے ہیں۔ 2 فرض 2 واجب۔ پہلا فرض احرام۔ احرام صرف چادروں کو نہیں کہتے ہیں بلکہ اس میں مزید 2 چیزیں بھی ہیں، نیت کرنا اور لبیک پڑھنا۔ اب جیسے میں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے گھروں میں غسل کر لیں اور غسل کر کے احرام پہن لیں، اور یہ جو آپ یہاں سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ ناخن کاٹنے، بال کاٹنے، وہ گھر میں نہ، اگر ضرورت ہے تو وہ کاٹ لیں، احرام پہن لیں۔ ایئرپورٹ پر ساری کاغذی کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ ویٹنگ ایریا میں جاتے ہیں کہ انتظار ہوتا ہے 1 2 3 گھنٹے پہلے کہ اب آپ جہاز میں سوار ہوتے ہیں، وہاں آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، وہاں آپ نے اگلا کام کرنا ہے کہ 2 رکعت آپ نے نفل ادا کرنی ہے کہ میں 2 رکعت سنت الاحرام پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ یہ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کر لی۔ اب اگلا کام ہے نیت کرنا اور لبیک پڑھنا، لیکن مشورہ یہ ہے کہ یہ نیت آپ وہاں ایئرپورٹ پر نہ کریں بلکہ جہاز اڑنے کے بعد نیت کریں۔ اس کا فائدہ آپ کو ہی ہے کہ اگر آپ نے فوراً نیت کر لی تو آپ احرام میں آ چکے، اور جب احرام میں آ گئے، اللہ نہ کرے کہ فلائٹ آپ کی کینسل ہو گئی، اگلے دن چلی گئی، تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ احرام اتار کے عام کپڑے پہن لیتے ہیں، تو یہ تو غلط ہو جائے گا۔ جہاز اڑ جائے گا تب نیت کیجیے گا، اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ اور اس کے بعد آپ تلبیہ لبیک پڑھ لیں گے، پہلے بھی کئی دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں، برکت کے لیے سے ایک دفعہ پھر پڑھ لیجیے بآواز بلند، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو نیت اور تلبیہ، اب آپ کا احرام مکمل ہو گیا۔ اب احرام مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب کچھ پابندیاں آپ کے اوپر لاگو ہو چکی ہیں، جن کو ممنوعات احرام یا محظورات احرام کہتے ہیں۔ وہ بھی ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پابندیاں کیا ہیں، لیکن اس سے پہلے خود احرام کے بارے میں سمجھیے کہ احرام کیا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 3 چیزوں کا نام احرام ہے، یعنی 2 سفید چادریں، نیت کرنا، لبیک پڑھنا۔ مردوں نے احرام کیسے پہننا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو آخر میں لائیو دکھاؤں گا،
اب یہ ہے کہ خواتین نے کا احرام کیا ہے؟ خواتین کا الگ سے کوئی احرام نہیں ہے، ان کے عام کپڑے ہی ان کا احرام ہے۔ باقی ان کو یہ چاہیے ویسے بھی عام زندگی میں کہ پردے والے کپڑے ہوں، اور اس پورے سفر حج میں برقع یا عبایا لازمی استعمال کریں۔ بلیک کلر زیادہ بہتر ہے۔ برقع یا عبایا صرف احرام میں نہیں، پورے سفر حج میں۔ رہی بات احرام، تو خواتین جو سر کے اوپر اسکارف عام لیتی ہیں، اس میں وہ نہیں لینی، بلکہ جس طریقے سے یہ پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں، اب چاہے وہ سفید رنگ کا ہو یا سیاہ رنگ کا ہو، کیونکہ احرام میں خواتین کو چہرے پر کپڑا لگانا منع ہے، تو عام اسکارف تو چہرے پر لگتا ہے، یہ نہیں لگتا، یہ لگا لیں۔ اور اس کے بعد چہرے کا پردہ کرنے کے لیے آپ ایک دیکھ رہے ہیں، پی کیپ بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو ہیڈ بھی کہہ دیتے ہیں، تو خواتین یہ سر کے اوپر لگا لیں۔ یہ احرام نہیں ہے، یہ چہرے کا پردہ کرنے کے لیے، یہ اس طریقے کا ایک ہوتا ہے، اس میں آگے گتا لگا ہوتا ہے، تو یہ گتا اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے اور پردہ ہو جائے۔ بعض خواتین پوچھتی ہیں اگر ہوا چل رہی ہے اور یہ کپڑا ذرا سا لگ گیا چہرے پر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خواتین سر کا اسکارف جو ہے بعض اس کو احرام سمجھتی ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وضو کرتے وقت وہ اسکارف کے اوپر ہی مسح کر لیتی ہیں، تو ایسا نہیں کرنا، اسکارف ہٹا کر سر کے بالوں پر مسح کرنا ہے، ورنہ ان کا وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ مسح کرنا فرض ہے۔ باقی خواتین کے لیے چونکہ جو چپل والی پابندی ہے وہ ہے ہی نہیں ان کے لیے، وہ تو صرف مردوں کے لیے، تو خواتین موزے بھی پہن سکتی ہیں، خواتین جوگر بوٹ وغیرہ بھی پہن سکتی ہیں، وہ پابندی ہے صرف مردوں کے لیے۔ یہ تو چلیں خواتین کا احرام ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ حالت احرام میں پابندیاں کیا کیا ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو مرد اور خواتین دونوں کے لیے، اور کچھ صرف مردوں کے لیے۔ یہ پہلی سلائڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرد حضرات نے سر اور چہرہ کھلا رکھنا ہے، لہذا ٹوپی نہیں پہنیں گے۔ بعض لوگ احرام کی چادر اوپر کر لیتے ہیں نماز میں، وہ بھی غلط ہے۔ سوتے وقت چادر ہے، بلینکٹ ہے، وہ یہاں تک ہوگا، چہرے کے اوپر نہیں آنا چاہیے۔ وضو کے بعد یا پسینے کی وجہ سے کپڑے سے چہرہ صاف نہیں کرنا، بلکہ سادہ ٹیشو پیپر بغیر خوشبو والا وہ استعمال کرنا ہے۔ وگ اگر کوئی پہنتا ہو تو احرام میں نہ پہنے۔ لباس کی جتنی پابندیاں ہیں وہ صرف مردوں کے لیے ہیں، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ مطلب انڈر ویئر، بنیان، موزے، دستانے، یہ تمام چیزیں مرد حضرات استعمال نہیں کریں گے۔ بنڈی ایک ہوتی ہے جس میں جیبیں ہوتی ہیں، وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ خواتین یہ تمام چیزیں استعمال کر سکتی ہیں۔ ناخن بال کاٹنا مردوں کے لیے بھی منع ہے، خواتین کے لیے بھی منع ہے۔ البتہ جو بال خود بخود گر جاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ معاف ہیں۔ جان بوجھ کر بال گرانا منع ہے۔ پہلے سے مہندی کلر خوشبو لگائی دی ہے اور وہ بعد میں بھی ظاہر ہے یا آ رہی تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ نیت کرنے کے بعد خوشبو نہیں لگانی، خوشبو والی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی۔ بغیر خوشبو والا صابن رکھیے گا، اس سے ہاتھ دھونے۔ سادہ ٹیشو پیپر رکھیے گا، خوشبو والا ٹیشو پیپر نہیں ہونا چاہیے۔ خواتین میک اپ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ان میں بھی آرٹیفیشل خوشبو شامل ہوتی ہے۔ الائچی، پان، چھالیاں وغیرہ، گٹکا، ان سب چیزوں کا کھانا بھی منع ہے۔ ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال نہ کریں، بلکہ مسواک کا استعمال رکھیں۔ مرد حضرات سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے۔ جو بیلٹ لگاتے ہیں وہ اس نیت سے لگائیں گے کہ اس میں کچھ چیزیں رکھنی ہیں، کچھ ڈاکومنٹس رکھنے، اس نیت سے بیلٹ نہ لگائیں کہ چادر مضبوط ہو جائے۔ مرد حضرات ایسی چپل پہنیں گے کہ جس میں پاؤں کی بیچ والی ابری ہوئی ہڈی آپ کو نظر آئے۔ یہ ہوائی چپل جس کو کہتے ہیں، دو پٹی والی، وہ اس مقصد کو پورا کرتی ہے۔ ساتھ میں آپ سینڈل دیکھ رہے ہیں، لیکن سینڈل ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں پاؤں کی بیچ والی ہڈی بھی نظر آئے، دونوں طرف کے ٹخنے بھی نظر آئے، یہ خیال رکھیے گا۔ یہ تمام چیزیں احرام وغیرہ اور یہ چپل سینڈل آپ کو باہر اسٹال لگایا ہے آپ کے لیے، وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں یا کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن سینڈل سے پہننے سے پہلے مفتی حضرات سے معلوم کریں کہ کیا حالت احرام میں میں استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ کوئی ہڈی بھی چھپ گئی تو پھر وہ غلط ہو جائے گا۔ یہ پابندی آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ خواتین کے لیے نہیں ہے۔ شکار وغیرہ کرنا منع ہے، ازدواجی تعلقات حرام ہیں، اس سے متعلقہ گفتگو کرنا بھی حرام ہے، وہاں پودے وغیرہ جو ہے وہ نہیں اکھاڑ سکتے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جھگڑا کرنا ویسے بھی منع ہے، حالت احرام میں تو سختی سے منع ہے۔ کوئی چیز اگر آپ کو وہاں ملتی ہے پڑی ہوئی تو اس کو نہ اٹھائیں، اور اگر اٹھاتے ہیں تو لاسٹ اینڈ فاؤنڈ ان کا اپنا ہے، وہ پاکستانی والا نہیں، ان کا اپنا لاسٹ اینڈ فاؤنڈ وہاں موجود ہے، وہاں جا کے جمع کروائیں کہ بھئی یہ چیز مجھے یہاں سے ملی ہے۔
آپ پہنچ چکے ہیں اپنی بلڈنگ جو مکہ مکرمہ میں، چاہے وہ عزیزیہ ہو یا بطح قریش ہو، وہاں آپ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اب آپ نے، کیونکہ اگر آپ کراچی سے جدہ گئے تھے تو اندازاً 15 17 18 گھنٹے آپ کو ہو چکے ہوتے ہیں، تو اگر آپ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا آرام بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اگر ہمت ہے تو فوراً عمرے کے لیے جا سکتے ہیں۔ 150 لوگوں پر ایک ناظم اس سال نئے اقدام ایک ہے، تو وہ ناظم جو آپ کے ساتھ ہے وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ اس وقت ہم نے عمرے کے لیے نکلنا ہے، خالی ہاتھ جائے گا۔ جو کچھ وہ باتیں جو ویڈیوز آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، اب آپ وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو نہیں دکھائیں گے، بہت سی میں چھوڑ دوں گا کہ آپ کے لیے حرم آنے جانے کے لیے 24 گھنٹے بسوں کا انتظام ہوتا ہے، تو بس میں بیٹھ کر آپ حرم جائیں گے، خالی ہاتھ جائے گا، کوئی سامان وغیرہ آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اور جانے سے پہلے ایک جگہ طے کر لینی چاہیے جس کو یہاں لکھا ہوا ہے متفقہ میٹنگ پوائنٹ۔ وہ اس وجہ سے کہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر صرف مرد حضرات ہوں تب بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر خواتین اگر ہیں تو، کیونکہ خواتین کی تو نماز پڑھنے کی جگہ ویسے بھی الگ ہوتی ہے، تو ایسا ممکن نہیں کہ ہر وقت آپ لوگ ساتھ ہی رہیں گے، تو آپ ایک جگہ طے کر لیں کہ بھائی نماز کے 10-15 منٹ کے بعد نا ہم یہاں مل جا کریں گے۔ یہ جیسے یہاں پر واش روم نمبر 3 آپ کو دکھایا گیا ہے، تو یہ واش روم نمبر 3 اس لیے دکھایا گیا کہ اکثر جب پاکستانی آپ آتے ہیں تو واش روم نمبر 3 ہی آپ کو پڑتا ہے، ورنہ آپ کوئی اور جگہ بھی طے کر سکتے ہیں کہ اس جگہ پر ہم ملا کریں گے، تاکہ آپ اپنی عبادت جاری رکھیں گے۔ اب آپ مطاف میں داخل ہو جائیں، مسجد میں داخل ہونے کے جو آداب ہیں، دائیں قدم رکھیں، دعا پڑھ لیں، اعتکاف کی نیت کر لیں، اور اب آپ کا طواف شروع ہونے والا ہے۔ مطاف یعنی گراؤنڈ فلور پر وہ جگہ جہاں آپ نے طواف کرنا ہے، یہ تھوڑا سا تعارف سمجھ لیجیے بیت اللہ کا۔ ایک کنارہ وہ ہے جہاں پر حجر اسود ہے، اگلا رکن عراقی ہے، تیسرا رکن شامی ہے، چوتھا رکن یمانی ہے۔ رکن عراقی اور رکن شامی کے بیچ میں ایک گول دیوار آپ دیکھ رہے ہیں، حتیم اس کو کہتے ہیں، اس کے اندر کا حصہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے۔ اور رکن یمانی بھی سمجھ لیجیے کہ حجر اسود سے پہلے والا کنارہ ہے، مقام ابراہیم کس طرف رکھا ہوا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے۔ اگر آپ آج سے 12-15 سال پہلے گئے تھے تو حجر اسود کی سیدھ میں ایک کالے رنگ کی پٹی بنی ہوتی تھی، اب وہ نہیں ہے، بلکہ اب اس کی جگہ پر کیا، وہ میں آپ کو آگے جا کر بتاتا ہوں۔ یہ اگلی ایک تصویر دیکھ رہی، حجر اسود کو زوم کر کے قریب سے دکھایا گیا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ یہ حجر اسود آپ دیکھ رہے ہیں، پھر بیت اللہ کا دروازہ ہے، بیت اللہ کا جو دروازہ اور حجر اسود اس کے بیچ والی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں، اور وہ ایک چھوٹا ادھر کھڑا ہوا ہے، وہ رکن یمانی کہلاتا ہے۔ یہ چیزیں میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی احکامات میں یہ باتیں آئیں گی۔ آپ کا طواف شروع ہوتا ہے حجر اسود کے سامنے سے، لیکن رش اتنا ہوتا ہے کہ ہر شخص حجر اسود پر تو نہیں جا سکتا، وہ دور کھڑا ہو جائے گا۔ اس کی علامت ہے یہ سب لائٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہر جگہ پر انہوں نے لگائی، یہ گراؤنڈ فلور پر بھی ہے، میزنائن میں بھی ہے، فرسٹ فلور پر بھی ہے، تینوں زبانوں میں لکھا بھی ہوا ہے کہ طواف یہاں سے شروع اور اسٹارٹ ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنا رخ حجر اسود کی طرف کر لینا ہے، اور اب کرنا کیا ہے آپ نے کہ مرد حضرات نے دایاں کندھا کھولنا، جس کو اجتباع کہتے ہیں، جو ابھی آپ کو آخر میں انشاءاللہ کر کے بھی دکھا دوں گا۔ یہ اس طریقے سے دایاں کندھا آپ نے کھول لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیت کرنی کہ اے اللہ میں عمرے کا طواف کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانے، بسم اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ ایسا کرنے کو استقبال حجر اسود کہتے ہیں۔ یہ شروع میں صرف ایک ہی مرتبہ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد استعلام کرنا ہے۔ استعلام دونوں ہاتھ سینے کے مقابل اٹھانے، یہاں پر آپ کو دکھانے اور سمجھانے کے لیے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے یہ اس طرح کر کے۔ لیکن جب آپ نے استعلام کرنا ہے تو ایسے نہیں کرنا، بلکہ سینے کے مقابل بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو بغیر آواز کے چوم لیں گے۔ یہ ہو گیا آپ کا استعلام۔ یہ استعلام ہر چکر میں ہوا کرے گا جب آپ حجر اسود کی سیدھ میں پہنچا کریں گے۔ اب آپ کا طواف شروع ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ کرتے وقت آپ کا رخ تھا حجر اسود کی طرف، اب آپ گھوم جائیں گے، گویا کہ پورا بیت اللہ آپ کے بائیں طرف ہو گیا ہے۔ اب آپ کا طواف شروع ہو جائے گا۔ طواف کرتے وقت بیت اللہ کو دیکھنا منع ہے، خود بخود نظر پڑ جائے اس میں کوئی حرج نہیں، اسپیشل آپ نے چہرہ موڑ کر دیکھنا نہیں ہوتا ہے، اور اگر نظر پڑ بھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر نہیں دیکھنا۔ طواف کرتے وقت تیسرا کلمہ پڑھنا یہ سنت ہے، یہ سب کو یاد بھی ہوتا ہے۔ آپ کوئی دعا بھی مانگ سکتے ہیں، اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ بعض لوگ طواف کرتے وقت لبیک پڑھ رہے ہوتے ہیں، طواف کرتے وقت لبیک نہیں پڑھتے، اس میں تیسرا کلمہ وہ سنت ہے۔ رکن یمانی جو حجر اسود سے پہلے والا کنارہ میں نے آپ کو دکھایا،
وہاں بعض لوگ استلام کرتے ہیں, رکن یمانی پر استلام نہیں ہوتا. حکم یہ کہ جو شخص قریب سے گزر رہا ہو, اور بشرطے کہ وہ حالت احرام میں نہ ہو, اور ابھی تو آپ حالت احرام میں ہیں, تو پھر وہ سیدھا ہاتھ لگا دے, وہاں جگہ بنائی بھی انہوں نے. لیکن احرام میں تو آپ وہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے, وہاں استلام نہیں ہوتا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. رکن یمانی سے حجر اسود تک اس کا پڑھنا سنت ہے. ہر چکر میں جب آپ حجر اسود کے سامنے پہنچیں گے تو چند سیکنڈ کے لیے رکیں گے, اس موقع پر دیکھیں گے بیت اللہ کو, بائیں طرف چہرہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ, اور ہاتھوں کو چوم لیں گے. باب وضو طواف کرنا لازمی ہے, تو اگر وضو نہ رہے تو جا کر وضو کریں. اگر صرف وضو کرنے کے لیے جانا ہے تو باہر نہ جائیں, بلکہ نیچے ہی وہیں پر مطاف کے کناروں پر جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے وضو خانے بنائے انہوں نے, مردوں کے لیے الگ, خواتین کے لیے الگ. وہاں جو لوگ صفائی کر رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں, وہ آپ کو بتا دیں گے. ان سے یہ نہ پوچھیں کہ میں نے وضو کرنا ہے, ان کو بولے میں نے صرف وضو کرنا ہے, واش روم میں نے نہیں جانا, تو وہ جگہ وہ آپ کو بتا دیں گے. وہاں جا کر وضو کر کے آئیں گے. وضو کر کے جب واپس آئیں گے تو اگر ہمت ہے تو نمبر 1 سے دوبارہ طواف کر لیں, ورنہ یہ لازمی نہیں ہے. جتنے چکر آپ نے کر دیے تھے آپ کے وہ بھی شمار ہو چکے ہیں, بس جو باقی رہ گئے ہوں گے وہ کر لیں. 7 چکر مکمل ہو گئے, کندھے کو بند کر لیں, کندھا ڈھانپ لیں, اور اب آپ 8واں استلام کریں. اس کے بعد اب آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے جانا ہے. پیچھے جانے کا مطلب قریب نہیں جانا, دور جا کر 2 رکعت نماز پڑھنی, کیونکہ قریب میں تو لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں. ان 2 رکعت کا پڑھنا واجب ہے. نیت یہ کریں گے کہ میں 2 رکعت واجب الطواف پڑھ رہا ہوں. ویسے تو پورے حرم میں کہیں بھی جگہ مل جائے تو یہ واجب ادا ہو جاتا ہے. یہ ہر قسم کے طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے. اس کے بعد آپ نے زمزم پی لینا ہے. کولر رکھے وہاں پر جگہ جگہ پر, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, وہاں سے آپ زمزم پی لیں. ہر طواف کے بعد زمزم پینا یہ طواف کی سنت ہے. اب آپ نے صحیح کرنے کے لیے جانا ہے صفا, لیکن اس سے پہلے 9واں استلام کرنا ہے مطاف میں ہی, وہی حجر اسود کی سیدھ میں آ کر, اور 9واں استلام کر کے تو آپ نے چلے جانا ہے صفا. صفا جا کر کھڑے ہو جائیں, بیت اللہ کی طرف رخ کریں. صرف گراؤنڈ فلور سے تھوڑا تھوڑا بیت اللہ نظر آتا ہے, باقی فرسٹ سیکنڈ سے نظر نہیں آتا. یہاں استلام کرتے ہیں بعض لوگ, یہاں استلام نہیں ہوتا ہے. یہاں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لیں. اس کے بعد اب آپ نیت کریں کہ اے اللہ میں صفا مروہ کی صحیح کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما. اس کے بعد اب آپ صفا سے مروہ چلنا شروع کر دیں گے. دائیں طرف سے لوگ اس طرف جا رہے ہیں, بائیں طرف سے واپس آ رہے ہیں. بیچ میں ویل چیئر والوں کا رستہ ہے. ویل چیئر پر اگر آپ کسی کو طواف اور صحیح کرواتے ہیں تو آپ اپنی نیت کر لیں, آپ کا بھی ہو جائے گا, اس کا بھی ہو جائے گا. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو یہ پیلین اخضرین آپ دیکھ رہے ہیں, اوپر چھت کے اندر بہت خوبصورت فریم جو ہے وہ لگا رکھے. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ مد حضرات میں تھوڑا سا یہاں تیز چلنا ہوتا ہے. خواتین نے نارملی چلنا ہے, 30-40 سیکنڈ بس لگتے ہیں تیز چلنے میں. پورے صفا مروہ میں چوتھا کلمہ پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے. اور تیز چلتے ہوئے رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم یہ پڑھنا سنت ہے. صفا سے مروہ پہنچ گئے, آپ کا ایک چکر ہو گیا. ہر چکر میں صفا اور مروہ پر دعا مانگنی ہے. 7 چکر کا مطلب یہ ہوا کہ صفا سے مروہ پھر واپس مروہ سے صفا, یہ 2 چکر ہیں. بعض لوگ اس کو ایک چکر سمجھتے ہیں تو وہ 14 چکر لگا لیتے ہیں. آنا جانا 2 چکر ہے, تو 7واں چکر آپ کا مروہ پر ختم ہو جائے گا. صفا مروہ کی صحیح بغیر وضو کے ہو جاتی ہے, جبکہ طواف بغیر وضو کے نہیں ہوتا. صحیح ہو گئی, 8ویں دعا مانگ لیں, اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب نہیں, وہ مستحب ہے. نیت یہ کریں اگر پڑھتے ہیں کہ میں یہ شکرانے کے پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد اب آخری کام آپ کا رہ گیا کہ آپ نے بال کٹوانے. باہر سے مروہ کی طرف سے واپس یو ٹرن لے کر باب الملک عبدالعزیز کے سامنے آئے, اور جو بڑی بلڈنگ ہے پہلے تو اس کے بیسمنٹ میں دکانیں تھیں, اب وہاں نہیں ہے. اسی کے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ ابراج الصفا میں ہیں, لیکن وہاں پاکستانی ہوتے ہیں, وہ آپ کو خود ہی آ جائیں گے آپ کے پاس کہ حاجی صاحب آئیے آئیے بال کٹوا دیجیے. 10 سے 15 ریال ان کا ریٹ ہے, تو ان سے آپ بارگیننگ بھی کر سکتے ہیں. تو مرد حضرات وہاں جا کر حلق کروائیں گے, جس کو ہم کہتے ہیں گنجا کروانا, اس طرح پھروانا. قصر بھی جائز ہے. قصر وہ شخص کروائے گا جس کے بال 1 سے 1.5 انچ بڑے ہوں. اگر کسی کے بال پہلے بہت چھوٹے چھوٹے ہوں تو وہ اس طرح ہی پھروائے گا. وہ زیرو مشین بھی نہیں پھروا سکتا. زیرو مشین وہ شخص پھروا سکتا ہے جس کے بال 1 سے 1.5 انچ ہوں. اور اگر کسی کے بال پہلے بہت چھوٹے ہوں, جیسے کہ پہلا عمرہ کرنے کے بعد ایسے ہی ہوتا ہے, یہ حج میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بال چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, تو کئی لوگ زیرو مشین پھروا لیتے ہیں یہ سمجھ کر کہ زیرو مشین گنجا کرنے کے حکم میں. یہ غلط ہے. زیرو مشین بال چھوٹے کروانے کے حکم میں. بال اگر چھوٹے کروانے ہوں تو سارے سر کے بال چوتھائی کٹوانے ہیں آپ کو. ایسا نہیں ہے کہ 2-3 یہاں سے کاٹ لیں, 2-3 یہاں سے کاٹ لیں اور آپ سمجھیں کہ بس یہ عمرہ ہو گیا, بال کٹ گئے. غلط ہے. خواتین اپنی بلڈنگ میں چلی جائیں اور با پردہ وہ بال کاٹیں, خود بھی کاٹ سکتی ہیں.
دائیں طرف یا بائیں طرف سر کے سارے بال ایک جگہ جمع کر لیں اور آخر کی طرف سے 1 سے 1.5 انچ بال چاہے خود کاٹ لیں، خواتین ایک دوسرے کے بال بھی کاٹ سکتی ہیں۔ ایسے 2 مرد، ایسی 2 خواتین یا ایک مرد اور ایک خاتون جنہوں نے عمرہ کر لیا، اب صرف بال کاٹنے ہی رہ گئے، تو یہ لازمی نہیں ہوتا کہ پہلے ایک شخص حجام سے بال کٹوائے، بلکہ اس سے پہلے بھی ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ بال کٹواتے ہی آپ کا عمرہ بھی مکمل ہو گیا، احرام کی پابندیاں بھی ختم ہو گئی، اب آپ غسل کر کے عام کپڑے پہن لیں گے۔ حج کی طرف میں بھی آتا ہوں، لیکن